جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ قاسم علی شاہ صاحب مطالعہ انسان ہیں، صاحب مشاہدہ انسان ہیں۔ ایک ٹرینڈ دیا ہے انہوں نے پاکستان میں، ایک نئی انڈسٹری بنائی ہے موٹیویشنل اسپیکر کی، یعنی ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہے، ایک نیا جہان متعارف کرایا انہوں نے، اور زبان میں ان کی اثر ہے، بات میں بلا شبہ ان کی اثر ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، عام سی باتوں سے وہ بڑے بڑے نتیجے بھی نکال لیتے ہیں، اور بہت سارے میں نے سنا ہے کہ وہ کار خیر بھی کر رہے ہیں اور پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں، یوتھ میں، اور اس مہنگائی، بے روزگاری، غربت، حبس، گھٹن اور تقسیم در تقسیم اور نفرت، مختلف قسموں کی نفرتوں میں گھری اور بٹی ہوئی قوم میں ہمیشہ جب بھی میں نے ان کو سنا وہ پازیٹیو کردار ادا کرتے پائے گئے، اور اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو مایوسی سے بچانا، گائیڈ لائن دینا کہ آپ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یوتھ کو چینلائز کرنا، اپنی یوتھ کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آئی، میں یہ پچھلے چند دنوں سے ان کا قصہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، ان کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے حق میں بھی ہو رہی ہیں، وہ خود بھی بول رہے ہیں، لیکن مجھے اس پورے میں سمجھ نہیں آئی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو کیا خیال آیا کہ وہ سیاسی دریا میں، بلکہ اس جو آج کل کی سیاست ہے یہ تو ایسی ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا کناروں کو چیرتا پھاڑتا اور بستیوں کو روندتا دریا، سیاسی دریا ہے، اس میں کپڑوں سمیت انہوں نے چھلانگ لگا دی، بالکل ایک 180 ڈگری کا زاویہ سے یو ٹرن لے کر، یعنی اپنے فیلڈ سے ہٹ کے وہ ادھر آ گئے۔ حق ہے ان کا، کرنا چاہیے، انہوں نے بہتر سوچا ہوگا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، نہ وہ بتا پائے ہیں کہ یہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ میں پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسے ہی ان لوگوں سے مل رہا ہوں جیسے بچے اپنے بڑوں سے ملتے ہیں کہ ملک بڑا مشکل میں ہے تو آپ سارے مل کر بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یہ اچانک یہ کیا ہوا، اور اچانک وہ آ گئے، اور وہ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے وہ ملے، پھر وہ پرویز الہی صاحب سے بھی ملے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب مل لیا آپ نے، آپ کا جذبہ نیک تھا، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے وہ متنازع قسم کے کومنٹس دیے کہ ایک میں مجھے متانت نظر آئی، دوسرے میں مجھے لچک نظر آئی، تیسرا جو ہے وہ تو بڑا بے لچک انسان ہے۔ جب ہم ملتے ہیں اور مقصد بڑا ہوتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی یہ چیزوں کو آپ پازیٹیو چیزیں نکال کے بیان کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور میرا مقصد ہو کہ اس کو راضی کرنا ہے یا اس کو کسی سے ہاتھ ملانا ہے، تو میں اس کی پازیٹیو چیزیں بتاؤں گا نا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بڑے دریا دل ہیں، بلکہ اور آپ بہت کمال کے انسان ہیں، وہ بھی ایک اچھا آدمی، آئے آپ مل کے بیٹھتے ہیں، جی، بجائے اس کے کہ میں یہ شروع ہو جاؤں کہ آپ میں 10 خوبیاں تو ہیں لیکن یہ جو خرابی آپ کی ہے نا، یہ ناراضگی والی، یہ بہت بری چیز ہے، یہ آپ کے ساری خوبیوں پہ اس نے پردہ ڈالا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اچھا، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اچانک ملنا شروع کر دیا، ان کو ملک کا خیال آ گیا، پھر وہ اور متنازع قسم کے ان کو جو ان کو سوٹ نہیں کرتے میرے خیال سے ان کی پرسنالٹی کو، وہ انہوں نے کومنٹس دینا شروع کر دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عمران خان سے ملاقات میں وہ جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، بے چینی تھی، باڈی لینگویج ان کی ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ وہ خود، میں نے ان کے درجنوں لیکچر سنے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کو کیسے بیٹھنا چاہیے، آپ کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اگلے کی گفتگو کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے، اگلے کی گفتگو کو کتنا سننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اپنی ساری باتوں کے الٹ کر رہے تھے۔ اچھا، پھر وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے، کیوں بے چین تھے، اور پھر اوپر سے ٹکٹ مجھے دے دیں تو پتہ نہیں میں یہ ہوں تو میرے لاکھوں فالورز ہیں تو میں نے ہر جگہ پڑھایا تو میں نے فلان جگہ کیا۔ بھئی، آپ قاسم علی شاہ ہیں اور وہ عمران خان ہیں، یقیناً آپ کو جانتے ہوں گے، اور آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دونوں ایک قابل احترام آدمی ہیں اور دونوں مشہور آدمی ہیں، تو اس میں کیا اب آپ کا وہ کہ میں نے ادھر بھی گیا تو میں ادھر بھی گیا تو میں نے وہ بھی کیا تو میں نے یہ بھی کیا، تو آپ کیا مجھے ٹکٹ دے دیں گے؟ اور
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ چلو کسی خاص وجہ سے اس ٹکٹ کا ذکر کر رہے ہوں گے، یا مجھے تو سمجھ نہیں، وہ ابھی تک سمجھا ہی نہیں پائے کہ ٹکٹیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کہ میرے لاکھوں فالورز ہیں تو مجھے بھی آپ ٹکٹ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر اس کے بعد عمران خان وہ جب ٹی وی انٹرویوز میں قاسم علی شاہ اچھا باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کمال کے انسان ہیں، عمران خان جیسا انسان ہی کوئی نہیں ہے، کمال کے آدمی ہیں، بڑے فالورز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر ٹی وی انٹرویوز میں انہوں نے عمران خان کو بے لچک قرار دیا، دنیا میں بیٹھ کر قیامت کے فیصلے کرنے والا قرار دے دیا، یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا پھر آگے ہیں، پھر جب وہ ٹرولنگ شروع ہوئی قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف، تو پھر انہوں نے پھر ایک اور ان کا کلپ آیا کہ عمران خان تو لیڈر ہیں پاکستان کے، نہیں پاکستان کے نہیں، مسلم امہ کے لیڈر ہیں، نہیں پاکستان مسلم امہ کے نہیں، عالمی لیڈر ہیں۔ اچھا اور پھر میں تو ان کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملا تھا، میں نے تو 2 دوسری کتابیں دی تھیں، اور میں نے تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خوشبو روضہ رسول کو لگی وہ پیش کی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نمی آ گئی، وہ عاشق رسول ہیں، وہ مرشد ہیں، وہ استاد ہیں، وہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے۔ پھر آپ نے یہ ایک بیان کیا، یعنی پہلے کچھ اور، دوبارہ اور، تیسرا یہ اور۔ اچھا پھر اس کے بعد اچانک ایک اور کلپ آیا جس میں وہ قاسم علی شاہ صاحب شدید غصے میں نظر آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی طریق انصاف ہے جس کے اپنے اندر ہی انصاف کوئی نہیں ہے، اور یہ کیسا عمران خان ہے جو اپنی پارٹی میں انصاف نہیں دے سکتا، اس نے بار ملک میں کیا انصاف دینا؟ یعنی وہ مرشد، وہ استاد، وہ عاشق رسول، وہ مسلم امہ کا لیڈر، وہ پاکستان کا لیڈر، وہ عالمی امت کا لیڈر، وہ میں جس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملا، جس کو میں نے خوشبو پیش کی روضہ رسول کی، اور جس کو میں پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی بھی مانگ سکتا ہوں، اور جس سے میں ٹکٹیں بھی مانگ رہا ہوں، اور جس کے آگے میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور کر رہا ہوں، وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ تو اپنی پارٹی میں انصاف نہیں دے سکتا، اپنے ملک میں اس نے کیا انصاف دینا ہے؟ اور پھر وہ آپ کو تو جہانگیر ترین چھوڑ گیا، تو آپ کو تو علیم خان چھوڑ گیا، تو آپ کے ساتھ 2-4 جو لوگ ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ایک تو قاسم علی شاہ صاحب مجھے کنفیوز نظر آئے اس پورے سینیریو میں، حالانکہ ان کے میں نے کئی لیکچرز ایسے سنے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کنفیوژن سے کیسے بچنا چاہیے، لیکن شاید وہ خود نہ بچ پائے۔ دوسرا وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر پائے، جب ان کی ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا پہ وغیرہ وغیرہ، یا ان کے خلاف باتیں ہوئیں، تو پھر وہ غصے کو کنٹرول نہ کر پائے، حالانکہ ان کے میں نے 20 لیکچر ایسے سنے ہیں کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے اور یا پریشانی آ جائے، اس میں حواس باختہ نہیں ہونا، غصے میں نہیں ہونا، کنٹرول میں رکھنا ہے، بخلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وہ سارا یہ خود ان لیکچرز، اپنے لیکچرز پہ عمل نہ کر پائے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ اپنی پسند ناپسند، نفرت محبت نہ چھپا پائے، کہیں وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں عاشق رسول کو، عالمی لیڈر کو، کہیں وہ کہہ رہے ہیں تو اپنی پارٹی نہیں چلا سکتا، کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مرشد ہے، یہ وہ استاد ہے جس سے مل کے میرا دل گارڈن ہو گیا، اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اتنا بے لچک انسان ہے کہ دنیا میں بیٹھ کے قیامت کے فیصلے کر رہا ہے، تو وہ نہ کر پائے۔ پھر وہ جو ہمیں وہ سکھاتے تھے باڈی لینگویج، وہ اپنے اوپر اپلائی نہ کر پائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک اچھے انسان ہے، میرا ماننا ہے قاسم علی شاہ۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سم ٹائم کبھی کوئی ایسا دن ہوتا ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی دن نہیں ہوتا، بڑے بڑے استادوں کا بھی دن نہیں ہوتا، بڑے بڑے کھلاڑیوں کا دن بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے سپیکرز کا دن نہیں ہوتا۔ قاسم علی شاہ کے ایسے ہی دن ہیں یہ۔ میں دلی طور پہ ان کے ساتھ ہوں، اور میں نے گفتگو نہیں کرنی تھی قاسم علی شاہ صاحب پہ، کیونکہ میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا، لیکن جب میں نے ایک ان کا اور کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں، بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو اسکول میں باقی سارے ان کے کلاس فیلوز کہہ رہے ہیں کہ تیرے ابے نے کیا کیا، یعنی بلی کر رہے ہیں میرے بچوں کو، میرے بچے کو، اور یا میرے بیٹے کو، اور باتیں سنا رہے ہیں، اور پھر وہ قاسم علی شاہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں، پلیز جو بھی سن رہا ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ غلطی انسان کر جاتا ہے، ایموشنز ہیں
ہمارے سارے ہم ایسے ہی ہیں. اور معاف کر دینا، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ کا کوئی بھی جذبات آپ سمجھتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ درگزر کرنی چاہیے. اور اگر میرے ساتھ یا میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، دوستی، محبت، نفرت، لائکنگ، ڈس لائکنگ ہے تو میرے گھر تک نہیں جانی چاہیے نہ، اور وہ بچوں تک، فیملی تک نہیں جانی چاہیے. یہاں ان کو مجھے فیل ہوا کہ شاید وہ زیادہ ہو گیا ہے. مگر جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں وہ ظاہر صاحب، میں نے جیسے کہ صاحب علم ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، صاحب مشاہدہ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو پچھلے دن ہیں ان کے دن نہیں تھے. ان کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے ذرا ٹھنڈے دل سے، دماغ سے، کہ کہاں غلطیاں ہوئیں. انسان اب بتائیں کہ سچن ٹنڈولکر ہے، دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بیٹسمین ہے، لیکن اگر اس کو آپ کہیں کہ آپ لتا منگیشکر کے گانے شروع کر دیں تو ظاہر ہے اس کا کیا حشر ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ ہمارے مشہور و معروف راحت فتح علی خان اور کمال کے سنگر ہیں، لیکن راحت فتح علی خان کو آپ بالنگ دے دیں کہ آپ اوپننگ اوور کرائیں نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ میں یا T20 میں، تو کیا حشر ہوگا. تو اس لیے قاسم علی شاہ صاحب، آپ ملیں، آپ کی رائے، آپ کا احترام، آپ کا ملک، آپ کا سارا، آپ جو کرنا چاہیں کریں، لیکن جو فیلڈ بندے کا ہو اسی میں ہی رہنا چاہیے، اسی میں ہی کھیلنا چاہیے، اسی میں ہی اچھا لگتا ہے. بہرحال میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. جو کچھ بھی آپ سے ہوا وہ یقیناً ایک نادانستگی میں یا بھول چوک عام بندے سے ہو سکتی ہے. اور آپ کی رائے ہے، اگر آپ کو کہنے کا حق ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھا سمجھ سکتے ہیں، کسی کو برا سمجھ سکتے ہیں. آپ کا یہ حق حاصل ہے، اور میں آپ کے اس حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن آپ جیسے لوگ جب ہوپ دیتے ہیں، امید دیتے ہیں، اور سارے لوگ پارٹیوں سے بالا تر ہو کر آپ کو سنتے ہیں، تو آپ کو پارٹیوں سے بالا تر ہو کر بات کرنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.